واقعی جنتی ہو تم، لیکن نہیں کیا ہوگا تو عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کر دینا چاہیے۔ کس کو دینا چاہیے؟ جو گزشتہ جمعہ ہم نے سنا تھا، للفقراء والمساکین والعاملین علیہا الی آخر آیت، جو 7 مصارف 8 قرآن نے بیان کیے، ایک والا کیا تھا، 7 مصارف جو بیان کیے تھے، ان مصارف کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے۔ مگر یہاں پر میں 2 طبقوں کی طرف خاص طور پر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلوں میں ہماری رشتہ دار رہتے ہوں گے، ہمارے عزیز و اقارب رہتے ہوں گے، چاچے کے، خالہ کے، ماموں کے، تائے کے، اس طرح کے رشتہ دار ہوں گے، تو پہلی ترجیح ان کو دینی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ملیں گے تو پھر دوسری ترجیح جو خاص طور پر میں بتانا چاہوں گا، جن کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی ہے، وہ ہماری مساجد کے ائمہ ہیں، مؤذنین ہیں، خدام ہیں۔ لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، یحسبون الجاہل، جہلا لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ کسی سے چھیڑا جھپٹی نہیں کرتے، وہ کسی سے مانگتے نہیں، وہ کسی سے لپٹتے نہیں، لیکن اندرون خانہ ان لوگوں کے حالات کیا ہے وہ معلوم نہیں۔ میں امام ہوں، مجھے شاید یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن میں اپنے لیے ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں۔ میرے سامنے ایسے بہت سارے ائمہ ہیں، اور میں اپنے شہر کی بات کروں گا کہ جموں شہر کے اندر ایسے ائمہ موجود ہیں جن کے گھر کی حالت زار ہے۔ کیا تنخواہیں دیتے ہو تم کو؟ کیا کفاف دیتے ہو تم لوگ ان کو؟ چاہے ادارے ہو، چاہے مسجد کمیٹیاں ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے یہ ائمہ کی۔ ہمارے جموں شہر کے اندر ایسی مساجد بھی ہے، اگر ان مساجد کو یہ ائمہ آباد نہیں کریں گے، یہ مساجد ویران ہو جائیں گے۔ ان مساجدوں کو آباد کرنے پر کیا موقف؟ صرف امام پر موقف ہے۔ اگر امام وہاں سے ہٹ گیا، مسجد ویران ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے مسلمانوں کا؟ مسجد ویران ہو جائے گی اور ہمارے گھر آباد ہو جائیں گے۔ یہ بربادی، یہ ویرانی جو آ رہی ہے، یہ جو بازاروں کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے، ہمیں جو گھروں کے اندر محبوس کر دیا گیا ہے، کیا خیال ہے؟ کیا یہ اللہ کی مار نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے؟ وائرس کچھ بھی ہو، کس شکل میں آیا ہو، اگر اللہ نہیں چاہتا کوئی بند نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے چاہا، بند ہو گیا۔ ذریعہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسباب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمان بگڑے، مسلمانوں نے دین کو چھوڑ دیا، اللہ نے تاتاریوں کو کھڑا کیا۔ پھر کوئی کہے گا یہ تو خیر تھے، یہ کیسی اللہ کی سزا ہو سکتی ہے؟ وائرس کسی بھی شکل میں آیا ہوگا، لیکن یہ اللہ کی پکڑ ضرور ہے کہ جو ہمارے بازار ویران ہو گئے، ہماری دکانیں بند ہو گئی، ہمیں گھروں میں جیل بنا دیا گیا، یہ بربادی ہے ہماری دین سے بیزاری۔ اس لیے مساجد کو آباد رکھو، اور یہ مسجدیں آباد رہیں گی آپ کے ائمہ سے، آپ کے مؤذنین سے، آپ کے خدام سے۔ ان لوگوں کو بھی صدقۃ الفطر دو، اور بعض اکثر ان میں سے میں جانتا ہوں، اکثر وہ ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ زبردست ان کو بڑی ادارے، بڑے ادارے کو دو، بڑے بڑے این جی اوز کو دو، ٹھیک ہے وہ دو۔ تمہاری مسجد کا امام فقیر اور لاچار ہو چکا ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو چکا ہے، اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے، بڑی بڑی رسیدیں کاٹ لو، اللہ کی یہاں واحدہ بھی بڑا۔ اس لیے خاص طور پر ان مساجد کی طرف توجہ دو جن مساجد کی اطراف اور اطراف میں مقتدی کوئی نہیں۔ جموں شہر کے اندر بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جہاں مقتدی کوئی نہیں ہے، اماموں کا ادارہ کیسے چلتا؟ کہاں سے وہ چلاتے ہوں گے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر اس بابرکت مہینے کے اندر بھی ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی
فقیروں ناداروں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ علموں کا خزانہ ہے اسے دیوبند کہتے ہیں۔